وفاداری ہے. یہ سب کے لیے, یہ کسی ایک مذہب کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک نسل کے لیے نہیں ہے, یہ کسی ایک زبان کے لیے نہیں ہے, کسی ایک ذات کے لیے نہیں ہے, یا کسی ایک گروہ کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ ملک پاکستان کے ان شہیدوں کی یاد میں ہے جنہوں نے 3 لاکھ قربانیاں دے کر ملک حاصل کیا, ماؤں کی عظمتیں لوٹی, بچوں کو نیزوں پر ڈالا گیا, بھائیوں کی گردنیں گئیں, اور بہت سارے ظلم اور زیادتیوں کے بعد ہم نے یہ ملک پاکستان حاصل کیا. یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کو بنے 50 سال ہو گئے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن 50 سال میں ملک بن سکتے ہیں, لیکن قومیں بننے میں وقت درکار ہوتے ہیں, خون کا تعلق ہوتا ہے, وراثت ہوتی ہے, موروثیت ہوتی ہے, اس میں ورثے میں آنے والے وہ اپنا جو ہوتے ہیں, بلڈ ہوتا ہے, وہ خون ہوتا ہے. اس لیے قومیں تعمیر کرنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. اس لیے یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ جن حالات میں بھی ہیں, مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں, میں جب ابھی آ رہا تھا راستے میں تو 5:15 بجے 5:30 بجے جب میں بھاٹی پہنچا تو تھے بیچارے ورکر, ایک نے موٹر سائیکل اپنا لئی ہوئی, ایک نے بیلٹ لایا وہ ہاتھ وچ, ایک کاغذ سر, میں سوچ رہا سر نوکری واسطے ہونے دے, اور میرا خیال گل میں نے یہو جی بیلٹ سی جہو جہا بندہ وے شاید دونوں ہی تھے, آپ تھے, موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے, ایکسی بیلٹوں والے تھے 2 لڑکے, اور لوگ کچھ سٹاپ پر بیچارے ویگنوں پر کھڑے تھے. مجھے پتا کہ ویگنوں کے انتظار میں یہ سارے نوجوان بچے بزرگ جتنے بھی آئے ہیں, یہ سارے اپنے جذبے سے آئے. سکٹا نہ پیو مہربانی کر کے سکٹا دھواں نہ جلاؤ. یہ الف وفاداری ہو رہی ہے, اور اس وقت پیور ایک قسم کا ایک مقدس پہ ایک فریضہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں. میں پادری صاحب کا انتظار کر رہا ہوں, پادری صاحب لیٹ آئے ہیں, پادری صاحب اکاڑے سے تھے, وہ اس طرف کو آئے تھے, لیکن اس کے بعد پتہ نہیں کہاں چلے گئے, وہ دعا میں شریک نہیں ہوا. میں چاہ رہا تھا کہ وہ آتے اور حلف وفاداری ہم مجھ سے بھی لیتے. پادری سیمول صاحب تھے ادھر, ابھی دیکھے میں نے, اکاڑے سے تھے. میرا خیال ہے کہ تقریباً اس میں سندھ کی نمائندگی بھی ہے, پنجاب کی بھی ہے, تقریباً ہر شہر کی نمائندگی موجود ہے. اور بلکہ تقریباً یہ نمائندہ اجلاس جو ہے یہ ان ورکروں کا ہے کہ جنہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ ورکر ہیں کہ جنہیں نظر انداز کیا جاتا ہے. میری ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے, اور میں یہی چاہتا رہا ہوں کہ ہم سب کو اجتماعی طور پر اپنے ورکر کی رسپیکٹ بنانے کے لیے ان کے ورکرز کے نام کو تبدیل کیا جائے. اس سلسلے میں بعد میں بات میں کروں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ یہ ورکر نہیں ہے, بلکہ ان کو علاقائی مقامی سیاستدان ہوتے ہوئے, میں ان کو مقامی سیاستدانوں کا نام دیتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ورکر جو کہتے ہیں یہ جاگیردار اور وڈیروں کا فلسفہ ہو سکتا ہے. ورکر اردو میں, انگلش میں ورکر, اردو میں کام کرنے والے, اور پنجابی میں مجھے نہیں پتا کیا کہتے ہیں, آپ بتا دیں کیا کہتے ہیں. لہذا ہم انہیں یہ لفظ کہنا یہ انسانیت کی توہین ہے. انہیں مقامی رہنما کا, مقامی سیاستدانوں کا نام دینا, آج کے بعد ہمارے ورکر نہیں ہوں گے بلکہ مقامی سیاستدان ہوں گے. کیونکہ پہلے انہیں کارکن کا لفظ تھا, پھر تبدیل کر کے ورکر کا رہ گیا. ورکر میں نے ہوتا ہے کام کرنے والے, اور پھر کام کرنے والا معاوضہ جب مانگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ بغیر معاوضے کے کام کریں. یہ ہو نہیں سکتا. بغیر معاوضے کے کام کرنے والا علاقائی سیاستدان, ملکی سیاستدان, اپنا ڈسٹرکٹ سیاستدان, اپنا سٹی سیاستدان, محلہ لیول پر سیاستدان, اور اپنا اور بہت سے جو گلی سیاستدان بھی کہا جا سکتا ہے. میں اس حوالے سے تمام ملک کے سیاستدان اور وہ سیاستدان جنہوں نے پلاٹ نہیں لیا, آپ نے کوئی پلاٹ لیا ہے؟ آپ نے کوئی قرضے لیے ہیں؟ آپ نے کوئی
ملیں لی ہیں؟ آپ نے کوئی مل واپس لی ہے جو نیشنلائز ہو گئی تھی؟ یہ جنہوں نے اپنی ملیں لی ہیں، قرضے لیے ہیں، وہ ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ لہذا میں 5 دفعہ منتخب ہو کر میں نے قرضہ حاصل نہیں کیا، 1 روپیہ قرضہ حاصل نہیں کیا، 1 پلاٹ میں نے حاصل نہیں کیا، اور نہ مانگنے کا ارادہ ہے، نہ مانگوں گا، نہ مانگتا رہا ہوں، نہ مانگنے کا سوچ سکتا ہوں۔ ایک ہی صرف ذہن میں تھا کہ جس قوم کو آج تک یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ قوم ڈگریڈ ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی عزت بحال کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں گے۔ آج دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعتوں کے پاس میں کہتا ہوں کہ ایک لباس، اگر قومی ان کے پاس اپنے پارٹی جھنڈے ہیں تو انہیں بھی کہیے کہ آپ بھی قومی ڈریس دیجئے جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، تاکہ کلاس ڈویژن ختم ہو، تاکہ غریب اور امیر کا امتیاز اگر آپ نہیں ختم کر سکتے قرضوں میں، پلاٹوں میں، ملوں میں، تو پھر کم از کم لباس میں ہی ختم کر دیجئے، جو ہمارے لیے آسان ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ کم از کم یہاں پر تقریباً 75% جو ہے وہ یعنی خاکی لباس میں ہے۔ لہٰذا میں ساتھی دوستوں کو بتانے کے لیے کہ یعنی خاکی لباس میں کتنے دوست ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جو خاکی لباس میں، کیونکہ پرنے آدھی بہنر یہ ڈب کھڑے پہ پہ گیا ہے، یہ ہاتھ کھڑے رکھے جنہوں نے خاکی لباس پہنا ہوا ہے، یہ خاکی لباس والے ہیں۔ اس لیے اب دوسرے آئے جنہیں ہم نے اجازت دی تھی، پادری صاحبان، ایلڈر صاحبان، مناظ صاحبان اور مذہبی کلیسیوں کے کسی نہ کسی لنک سے تعلق رکھنے والے جو لباس پہن کر نہیں آئے انہیں ہم نے خود انوائٹ کیا تھا، وہ ہاتھ کھڑے کریں، جنہیں یعنی ہم نے پادری، ایلڈر، پاسٹر صاحبان جو ہے ہاتھ کھڑے کریں تاکہ پتہ چلے، یہ یعنی جو نہیں پہن کر آئے، یہ ہم نے انہیں اجازت دی تھی کہ آپ اسی لباس میں اس لیے انہیں پہن کر نہیں آئے۔ اس لیے آج کی آپ کی کنونشن جو ہے خدا کے فضل و کرم سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کی کامیابی پر آپ کو ہی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سب یہاں تشریف لائے ہیں۔ اور ہم شروع کریں گے، پادری سیمول صاحب آگے، اور کوئی پادری صاحب جو دعا میں شریک نہیں ہو سکے اور وہ پادری فل فلیج پادری ہو، سیمنری کی ہو، ہاں آئیں، آپ آ جائیں، کوئی آ جائے، ایک پادری آ جائے۔ یہ جی حلف پادری ہے، اردو پڑھ لیں گے، ہاں جی یہ میرے پیچھے پیچھے کہیں، میں ہی ساتھ آپ کے حلف واداری میں ہاتھ بھی کھڑا کرتا ہوں، پادری صاحبان بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن یہ پادری صاحب اردو پڑھ لو گے، اردو پڑھ لو گے، چلو پڑھو، چلو پڑھو، آؤ پڑھو گے، میں پڑھا تو پھر ٹھیک ہے، پھر ہاتھ کھڑا تھی، آپ ذرا کھڑے ہو جائے، حلف واداری ہونے لگی ہے، ہاتھ کھڑے کریں سارے۔ قوم پرستی کے کسی نظریے پہ بغیر کسی سہارے کے قائم رکھنا، آپ میرے پیچھے کہیں گے، قوم پرستی کے نظریے کو بغیر کسی سہارے کے قائم رکھنا، آنے والی نسلوں میں پاکستان کے تقدس اور وقار کو روشناس کروانا، ناموں اور عہدوں کے ساتھ ذات پات کی شناخت کو ختم کرنا، سیاست کی طرف عوام کو مائل کرنا اور سیاست کے اچھے مقام، گروہی نسلی جھگڑوں سے وطن عزیز کو پاک رکھنا۔ ہاتھ پورا کھڑا کرے، مکمل ہاتھ پورا کھڑا کرے، جو قومیں ہاتھ کھڑے نہیں کر سکتی وہ اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتی۔ ہاتھ کھڑے کرنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حق اور سچ پر کھڑے ہو جانا، اقلیت اور اکثریت کے حقوق کا احترام کرنا، قومی ووٹ سے قومی دھارے میں جدوجہد کرنا، اور
ذاتی مفادات کی خاطر اور ذاتی مفادات کی خاطر قومی مفادات کو قربان نہیں کریں گے، مفادات کو قربان نہیں کریں گے، کرپشن اور ہر قسم کے استحصال کے خلاف جدوجہد کرنا۔ اور ہر قسم کے اعتصاب کے خلاف جدوجہد کرنا۔ ہم عہد کرتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم کمال دیانتداری سے مسائل حل کریں گے، نہ کسی سے کوئی لنک نہ دین کریں گے اور نہ کوئی معاوضہ طلب کریں گے۔ ہم عہد کرتے ہیں تمام لوگوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت، رنگ و نسل، عقیدے کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں گے اور عوام دشمن لوگوں کا محاسبہ کرنے کے لیے متعدد جدوجہد کریں گے، ملکی مفادات کے کو ترجیح دیں گے، کسی امتیازی سلوک نہیں کریں گے، پاکستان کے مقاصد کی تکمیل کریں گے اور خداوند ہمیں اس عہد پر قائم رکھنے کی توفیق دے، آمین۔ ہاں جی